السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں بہت صاف الفاظ میں پیشین گوئیاں فرمائی ہیں کہ حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے، حالات میں تبدیلی آئے گی. تبدیلی کس طرح کی آئے گی، اس کی کیا وجہ اور کیا سبب ہوگا، ان حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہوگی، یہ ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی. چنانچہ انہی پیشین گوئیوں میں ایک پیشین گوئی بہت مشہور بھی ہے اور بالکل آج کے حالات کے مطابق ہے. روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعہ، کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم پر ساری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. ساری قومیں تم پر اس طرح حملہ آور ہوں گی، نوالا بنائیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ منظر پیش کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ،
کیا ہم اس وقت کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ کیونکہ صحابہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ساری کی ساری قومیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے سوال کیا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، معمولی ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم یومئذ کثیر، تم اس وقت بہت ہو گئے، لیکن فرمایا ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری مثال سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی کہ جب سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے، پانی کا بلبلہ ہوتا ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تمہاری مثال اسی سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ الْأَعْدَاءِ مَحَابَتُكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا خوف ختم کر دیں گے، نکال دیں گے۔ یہ اس دور میں ارشاد فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دور میں صحابہ اور مسلمانوں کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی فوج، روم کی فوج، ساری عیسائی طاقت اپنا پورا زور لگا دی تھی اور ایک بڑی فوج تیار کر کے تبوک میں آ کے ٹھہر گئے تھے وہ لوگ مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ مسلمان نکلے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مدینے سے تبوک کی طرف، ابھی راستے ہی میں ہیں کہ اتنی بڑی عیسائی فوج میدان چھوڑ کے بھاگ گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ جنگ ہو، آمنا سامنا ہو، پھر اس کے بعد ہار ہو جائے، شکست ہو جائے، بہت سارے لوگ مر جائیں، ہمت ہار گئے، بھاگ گئے میدان سے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ابھی چہرہ بھی نہیں دیکھا مسلمانوں کا انہوں نے، صرف سنا کہ مسلمان نکل چکے ہیں مدینے سے اور یہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور بھاگنے والی قوم کوئی چھوٹی قوم یا عرب کے کسی قبیلے کی قوم نہیں تھی، یہ دنیائے عیسائیت کی مضبوط ترین فوج تھی جو تبوک کے مقام سے بھاگی تھی صرف مسلمانوں کا نام سن کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت، صحابہ کی ہیبت اتنی تھی دشمنوں کے دلوں میں، چہرہ بھی نہیں دیکھتے تھے اور میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اس ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، تمہاری ہیبت، تمہارا خوف دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ قُلُوبَكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالی وہن پیدا کر دیں گے۔ اب صحابہ نے سوال کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث کا خلاصہ اس جملے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کہتے ہیں دنیا کی محبت، موت کی کراہیت۔ یہ دو چیزیں جب دل میں آ گئیں تو دل میں وہن لگ گیا، زنگ لگ گیا، اب وہ مومن نہیں رہا، اب وہ ایمان نہیں رہا، اب ساری طاقت، سارا غلبہ تمہارے دشمن کو ہو جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ یہ دو وجہ بیان فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری موت کی کراہیت۔ کراہیت یعنی ڈر، موت کا خوف، موت سے نفرت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے اس ماحول میں ارشاد فرمائے کہ جس ماحول میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینا یہ انتہائی قابل عزت سمجھا جاتا تھا۔ جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اتنے افسوس میں تھے
اللہ نے آیتیں اتاری ان کے بارے میں کہ یہ لوگ منتظر ہیں کہ پھر کوئی موقع آئے اور ہم گھروں میں نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نکلیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اللہ نے آیتیں اتاری کہ پھر موقع آیا اور ان لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس پہ پورے اترے۔ کتنوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، شہید ہو گئے، اور کتنے ابھی بھی منتظر ہیں کہ ابھی پھر کوئی موقع آئے، پھر ہم حاضری دیں اللہ کی راہ میں اور جام شہادت نوش کریں۔ یہ وہ ماحول تھا، وہ موقع تھا۔ اس ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک موقع آئے گا، ایک وقت آئے گا، دنیا کی محبت دل میں ہوگی، موت کا ڈر اور خوف دل میں ہوگا۔ اس وقت تم دنیا کی قوموں کے لقمے بنو گے۔ یہ حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی۔ آج کے زمانے میں اس حدیث پاک کا ایک ایک لفظ بالکل صحیح صادق آتا ہے۔ آپ نے حدیث پاک جو شروع فرمائی کہ تمام دنیا کی قوموں کا لقمہ بنو گے، اس وقت پوری دنیا پہ ہم نظر ڈالیں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، ظالم قوم کوئی اور ہوگی، مظلوم قوم مسلمان ہوگی۔ دنیا کے الگ الگ حصوں میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کرنے والی قومیں الگ الگ ہیں دنیا کے ہر علاقے میں، لیکن ظلم سہنے والی قوم صرف ایک نظر آ رہی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والی۔ مظلوم قوم مسلمان ہیں ہر طرف، بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پہ، اس طریقے سے دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑی ہیں مسلمانوں پر۔ اور آگے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت دنیا میں تھوڑے نہیں ہوگے، بہت ہوگے۔ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت مسلمان دنیا میں ہیں۔ جب دنیا میں ہماری خلافت تھی تب بھی ہم اتنے زیادہ نہیں تھے، اس کے آدھے بھی نہیں تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن جو ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان، اور حیثیت کیا ہے؟ سمندر اور پانی کے بلبلے کی طرح۔ حد تو یہ ہے کہ ظلم کرنے والی جو ظالم قومیں ہیں، ان تمام ظالموں کو اکٹھا کیا جائے تو مسلمان کے سامنے مٹھی بھر ہیں وہ لوگ، اور جس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن کسی کام کے نہیں، اپنی قوم کو انصاف دلانے کے لائق نہیں، اپنی مظلوم بھائیوں کو کی مدد کے لائق نہیں ہے، ایک سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، پانی کے بلبلے کی طرح۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری یہ حیثیت اس وجہ سے ہوگی، الوہن، وہن کی وجہ سے، اور وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ اس وقت دنیا کے کسی بھی علاقے میں مسلمان آباد ہیں، ان کے پیش نظر صرف یہ ہے، چاہے وہ کہنے والا خود بھی ہو، کہ میرا کاروبار چلتا رہے، مجھے دولت جو آ رہی ہے وہ آتی رہے، میرے گھر میں کھانا پینا چلتا رہے، مجھے سکون کی نیند آتی رہے، باقی قوم کا کوئی حصہ کہیں پر کچھ بھی ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور جو حکمراں طبقہ ہے، جن کی اصل اولین ذمہ داری ہے ہاتھ بڑھانے کی، مظلوموں کو انصاف دلانے کی، ان کا اولین ان کی ترجیح یہ ہے کہ میری کرسی برقرار رہے، میرا عہدہ ذرا بھی خطرے میں نہ آئے، میں جن عیش پرستیوں کا عادی ہوں اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، باقی امت کا کوئی حصہ کتنا بھی زیادہ مظلوم ہو، کتنا بھی زیادہ چیخو پکار کرے، اس سے ہمیں کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ اتنا مطلب ہے کہ دو چار مذمتی بیان دے دوں تاکہ دنیا کی نظر میں آئے کہ ہاں بھائی مجھے بھی تکلیف ہے، باقی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت پوری امت محمدیہ کی صورتحال یہی ہے کہ احساس اور حساس سب مر چکا ہے۔ جب ہماری خلافت تھی، میں بات خلفائے راشدین کی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بہت اعلیٰ ترین دور تھا، اس کی تو مثال نہیں دی جا سکتی دنیا میں کبھی بھی۔ وہ ختم ہونے کے بعد بھی جو خلافت جب تک ہماری تھی، چاہے خلافت بنو امیہ ہو یا بنو عباسیہ ہو،
چاہے اس وقت کے فرما روا خلفاء بادشاہ وزراء اپنی ذاتی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہوں، وہ ان کا ذاتی معاملہ، لیکن غیرت ایمانی کہیں نہیں گئی تھی۔ الحمدللہ غیرت ایمانی پر سودا کرنے کے لیے اس وقت کے فرما روا اور مسلمان تیار نہیں تھے۔ ایک عورت سرزمین ہند سے آواز لگاتی تھی، آواز لگائی تھی، تاریخ میں لکھا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا اس سرزمین پر۔ عرب سے پوری فوج آئی تھی سمندری راستے سے اس عورت کو انصاف دلانے، انصاف بھی دلایا، کئی علاقے فتح بھی کیے، اور یہاں کے غیر مسلم بھائیوں نے جب اس آنے والے عربوں کے اخلاق دیکھے، انہیں دیوتا کہنے لگے، ان کے جانے کے بعد ان کی مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کی ہے۔ یہ کسی صحابی کے قوم کی بات نہیں ہو رہی، کسی آئے ہوئے صحابہ کے لشکر کی بات نہیں ہو رہی، اس کے بعد کی باتیں ہیں، تاریخ میں اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک عورت بھی اگر آواز لگاتی تو پورا کا پورا خلافت ہل جایا کرتا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے، اللہ کی پناہ، امت اور امت کے ذمہ داران، امت کے افراد، امت کے فرما روا اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اگر غزہ کے معصوم جوان اور وہ ضعیف جو شہید ہوئے ہیں اگر انصاف کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے کہ ہم اسی امت کے فرد تھے بار الہ۔ یہ قبلہ اول صرف ہمارا نہیں تھا، یہ پوری امت محمدیہ کا تھا، اسی کے محافظ بن کے ہم کھڑے تھے اور شہید کر دیے گئے، اسی امت کے تھے جس امت کے بقیہ افراد آرام سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سو رہے تھے، اور انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا ہمارے غموں سے، ہماری تکلیفوں سے، ہماری شہادتوں سے۔ آج سے تقریباً کئی دہائی پہلے ایک عرب فرما روا عرب حکمراں نے ایک جملہ کہا تھا عیسائی دنیا کو، وہ اس کی ہمت تھی، پھر اس کے بعد وہ ہمت مر گئی، ختم ہو گئی عرب کے اندر، عجم کے اندر۔ شاہ فیصل نے یہ جملہ کہا تھا جب بات آئی تھی فلسطین کی اور مسجد اقصیٰ کی، اور یہ آخری جملہ تھا، پھر اس کے بعد ختم ہو گئے ایسے کہنے والے۔ اس نے کہا تھا ہم نے یعنی عربوں نے صحراؤں میں زندگی گزاری ہے، ہم خیموں میں جینا جانتے ہیں، ہم یہ عالیشان گاڑیوں کے بجائے اونٹ اور گھوڑوں پر سفر کرنا جانتے ہیں، ہم پھر اسی زندگی میں چلے جائیں گے اور پیٹرول بند کر دیں گے جو ہماری زمین سے نکل رہا ہے، تم کیسے جیو گے بتاؤ۔ یہ جو جملہ تھا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اسی وقت دشمنوں نے بھانپ لیا کہ یہ کبھی بھی کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہماری زندگیاں خطرے میں ڈال سکتے ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کو بدلنا ہوگا۔ ان فرما رواؤں کی جو آنے والی نسلیں ہیں جو اب عرب کے حکمراں بنیں گی الگ الگ ملکوں کی، اگر انہیں عیش پرستی کا عادی نہیں بنایا گیا تو پھر یہ دھمکیاں دیں گے صحراؤں والی زندگی کی، اور پھر ہمیں ان کے آگے جھکنا پڑے گا۔ ایک بڑی سازش کے تحت انہیں عادی بنایا گیا عیش پرستی کا، ایسے ایسے محل کی زندگیوں کا عادی بنایا گیا، اور ایسی ایسی انہیں دنیاوی نعمتیں دی گئیں، ایسی عیش کوشیوں میں انہیں مبتلا کیا گیا اور اتنا عادی بنایا گیا کہ اس وقت عرب فرما روا سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن اپنی پچھلی زندگی کی طرف ایک قدم جانے کو تیار نہیں ہیں، اپنی ان عیش پرستیوں کو چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور عہدوں کی محبت ان کی گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ اس وقت وہ اپنی ذاتی سگے بھائی بہنوں چاچاؤں کو مارنے کے لیے تیار ہے لیکن عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس یہی چاہ رہا تھا دشمن کے ایسے ہو جائیں عرب، پھر اس کے بعد ہم جو چاہیں گے کریں گے، اور جو چاہے وہ کر رہا ہے دشمن۔ معصوم بچے بلک بلک کے شہید ہو رہے غزہ کی سرزمین پہ، امت خاموش ہے، مائیں اپنے جوانوں کو دفناتے دفناتے تھک چکی ہیں، کوئی انہیں سہارا دینے والا نہیں، امت خاموش ہے، پورا کا پورا شہر کھنڈر بن کے قبرستانوں میں تبدیل ہو چکا ہے، امت خاموش ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت خاموشی کے ساتھ دشمن نے اپنی محنت کی ہے، اور آج مٹھی بھر ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے دشمن، اور جس قوم پر ظلم کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن پوری قوم خاموش سوئی ہوئی ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں سوائے بس دو چار مذمتی جملوں کے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دو چیزیں تمہیں زنگ آلود کر کے رکھ دیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہی دو چیزوں کا عادی بنایا ہے۔ ہم سے زیادہ حدیث اور قرآن یہودی پڑھتے ہیں ایمان لانے کے لیے نہیں، کیسے اس قوم کے اوپر محنت کی جائے کہ یہ قوم پھر ہم کو آنکھ دکھانے کے لائق نہ رہے، اس کے لیے
انہوں نے ضرور یہ حدیث پڑھی ہوگی اور ان دو چیزوں کا انہوں نے بہت آرام سے عادی بنا دیا تمام مسلم فرما رواؤں کو، اور انہیں اسی چنگل میں پھنسا دیا، تم اسی میں الجھے رہو اور ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں غزہ کی سرزمین پہ، فلسطین کی سرزمین پہ۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف بات ہماری اور آپ کی نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں اپنے آپ کو پرکھیں اور پوری امت مسلمہ پھر سے ایک آواز بنے، دنیا کی محبت نکالیں دل سے، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کریں دشمن سے، غزہ کو انصاف دلائیں، مسجد اقصیٰ کے محافظ اور پاسباں بنے، اسی میں عزت ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ کی مدد ایسی ہوگی تمہارے قدموں کو جما دیں گے مضبوطی کے ساتھ، دشمن تمہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط اللہ نے کیا لگائی؟ اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ معاف کرے، اس وقت ہمیں اپنے آپ کی مدد، اپنی آل و اولاد کی مدد، اپنے کاروبار کی مدد، اپنے عہدہ اور منصب کی مدد، یہ ساری مدد دکھ رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور بے شک کریں، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کی مدد کہیں بھی ہمارے زندگی میں نظر نہیں آتی۔ بس مسجد کو یا مدرسے کو چند 100 روپئے چندہ دے دینا یہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہے۔ ہاں یہ نیک کام ہے، بے شک اللہ اس کا ثواب دے گا۔ اللہ کے دین کی مدد ہوتی تو پہلے پیش نظر وہ ہوتا، اور اب تک نہ جانے دنیا کی صورتحال کیا ہوتی، اسرائیل اپنے وجود پہ شرمندہ ہو چکا ہوتا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک ڈستے ہوئے اژدہے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور فلسطینیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک دین کی مدد دوسرے نمبر پہ ہے، باقی اپنی ذاتی چیزوں اور ان کی مدد پہلے نمبر پہ ہے۔ ہم جائزہ لے لیں اپنے ملک کی صورتحال کی، مسجدیں، قبرستان، عیدگاہیں، مدارس اور ان کے نام پر وقف کی ہوئی کروڑ ہا کروڑ کی جائیداد، بلکہ یہ بھی کم ہے، اربوں کی جائیداد، کیا ذمہ داری تھی ہماری؟ یہ جو زمینیں جو وقف ہوتی ہیں اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ حدیث ہے کہ جو چیز کسی نے وقف کر دی وہ اللہ کی ملکیت ہو گئی۔ دینی شعائر میں اس کا شمار ہوتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ دینی شعار ہے، قرآن کریم دینی شعار ہے، اسی طرح اوقاف کی جائیدادیں دینی شعار ہیں، اس کی وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی تھی۔ لیکن اب تک کیا کرتے آئے ہیں؟ جو جتنا لوٹ سکا اتنا لوٹا ہے۔ یہ باتیں اپنے میں کرنے کی اور اپنے میں کی جا رہی ہیں۔ غیر کو ہمت ہوئی کیسے کسی قوم کی مذہبی شعار میں مداخلت کرنے کی؟ غیر نے دیکھا کہ یہ لوگ خود مل بانٹ کھا رہے ہیں تو ہم کیوں دور بیٹھیں؟ کروڑوں کی جائیدادوں پہ ہم نے قبضے کیے۔ ہم نے کا مطلب جو صاحب اقتدار، صاحب اختیار، ذرا صاحب حیثیت تھا، تھوڑا طاقتور تھا، اس علاقے کا قبضہ کرتے گیا اور کھاتا گیا بیٹھ کے۔ ہزاروں کی ملگیاں ہیں اوقاف کی، جن کا کرایہ انتہائی معمولی، سستا ہونا تو یہ چاہیے تھا، کرایہ اضافہ کیا جائے تاکہ اوقاف کی حفاظت ہو سکے، لیکن بہت معمولی۔ اور جو شخص کرائے پہ لیا ہے وہ اس سے 10 گنا زائد کرائے پہ دوسروں کو دے کے رکھا ہے۔ اوقاف کو تھوڑا دے رہا ہے، بقیہ پورا اپنی جیب میں ڈال رہا ہے۔ یہ سب کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اور کرتے آ رہے ہیں جب سے ملک آزاد ہوا ہے تب سے۔ یہ سب ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں ہم ناجائز طریقے سے، تب جا کے غیر کو ہمت ہوئی ہے۔ ہاں غیر نے جو مداخلت کی ہے یہ یقیناً غلط ہے، قانونی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی۔ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اوقاف کی جائیداد، اس میں تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ جب کسی اور کی اوقاف کی جائیداد میں، چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو یا کس کی بھی ہو، اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں بنتا تو ہمارے بارے میں قانون کیوں بنایا جائے؟ یقیناً اس کی نیت پوری کی پوری خراب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے ناجائز قبضے کیے ہیں اب وہ لے گا، اس کے ارادے ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، دونوں کام کرنا ہے۔ اب تک جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، ناجائز قبضے جو ہم نے کیے ہیں واپس کریں وقف کو، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بدترین عذاب ہے کل اللہ کے دربار میں اگر اوقاف کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے ہم مریں گے تو۔
بدترین طریقے سے جو ہے اس کا عذاب ہوگا. لہذا سب واپس کریں اور انصاف کریں اوقاف کی جائیداد کے ساتھ. یہ عزم کریں کہ ہمارے پرکھوں نے جو جائیدادیں وقف کی تھیں وہ غریبوں کے لیے. آج تک غریب کو کیا ملا وقف کی جائیداد سے؟ جو مالدار ہے وہی قبضہ کیا، وہی کھاتا گیا، ہڑپتا گیا، غریب کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے. لہذا ایک پہلے بدلنا ہوگا، تبدیلی لانی ہوگی، ورنہ وہن مکمل ہے. ہمارے دل میں ڈر اور خوف ہے دشمن کا، اس کے دل میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. وہ جو چاہے وہ کر رہا ہے، کر گزر گیا، وہ بچا کچھ بھی نہیں. آگے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آواز میں اثر ہو تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، دوسرا یہ ہے توبہ استغفار کریں، عہد کریں کہ اب بھی جو جائیدادیں بچی ہیں اس کے ساتھ انصاف کریں گے. اور اگر اللہ کامیاب کر دے اور ہمیں پوری کی پوری اختیارات ہمیں پھر سے مل جائے اوقاف میں، ہم انصاف کریں گے، غریبوں کو ان کا حق دلائیں گے. جس مقصد کے لیے زمینیں وقف کی تھیں ہمارے پرکھوں نے، وہ اس مقصد کو پورا کریں گے، انہی مصرف میں خرچ کریں گے. یہ پکا ارادہ کریں. اور یہ ارادہ کرنے والے ہم اور آپ سے زیادہ وہ بڑے ہیں جو ان کے مالکان ہیں، جو متولیان ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ پکا عہد کریں، توبہ استغفار کریں، جو ناجائز قبضے ہوئے وہ واپس کریں. اس کے بعد ایک آواز بن کے آواز بلند کریں اللہ سے دعاؤں کے ساتھ. انشاءاللہ ہماری آواز میں اللہ طاقت پیدا کریں گے. اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. اور جب طاقت میں آواز میں طاقت ہوگی پھر دشمن پہ اثر ہوگا. پھر اس کے بعد وہ کچھ اپنے فیصلے میں کچھ سوچے گا اور اس کے بارے میں غور کرے گا. ورنہ صرف اس طرح سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. دشمن جو چاہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. تو ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آواز ایک ہو سکتی ہے. اللہ نے صاف طور پہ قرآن میں سورہ محمد میں فرمایا اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی، تمہیں مضبوطی سے جمائیں گے اللہ. پھر آگے اسی سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم سب کو ختم کر دیں گے. تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو. اللہ دوسری قوم پیدا کریں گے جو یہ ذمہ داریاں ادا کرے گی جو تم جیسی نہیں ہوگی. ثم لا يكونوا امثالکم. یہ سارے اللہ کے خطابات ہیں سورہ محمد کے اندر. ہمیں چاہیے کہ اس کو ملحوظ رکھ کے ہم آگے قدم بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو وقت کی موجودہ صورتحال میں اپنی صحیح ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنوں کی ہر سازش سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.